آگے چلتے ہیں ہم. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17 پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفصیل اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر علمی نکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین بالقسط انصاف کے ساتھ قائم. قوامین قائم، بالقسط قسط انصاف کو کہتے ہیں. شہدائی اور گواہ بن جاؤ، للہ اللہ کے لیے. ولو اگرچہ علی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اویل والدینی یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی تم انصاف کے ساتھ قائم رہو اور گواہ بنو اللہ کی رضا کے لیے. اگرچہ یہ انصاف کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے سے یا گواہی دینے سے، گواہ بننے سے تمہاری اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، اس کی پرواہ مت کرو. تم نے انصاف کی بات کرنی ہے. این یکن اگر ہوگا وہ سے مراد وہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو تم، یا انصاف کی بات جس کے اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہوگا وہ غنیًا مالدار ہوگا، او فقیراً یا غریب ہوگا، فاللہ اولیٰ بہما تو اللہ ان دونوں کا یعنی غنی اور فقیر کا زیادہ حقدار ہے. اولیٰ کا معنی ہوتا ہے قریب. یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. اولیٰ اصل میں اولیو تھا، ازربو کی طرح. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اولیٰ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. یعنی اللہ سب کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں ان کے زیادہ قریب ہے. جب اللہ ان کے زیادہ قریب ہے تو تم ان فقیر یا غنی کی خاطر انصاف سے نہ ہٹو، بلکہ اللہ کو ان کی زیادہ پرواہ ہے تم سے زیادہ. تو تم اللہ سے آگے نہ نکلو، تمہیں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، یعنی گواہی دو چاہے ان کے خلاف جا رہی ہو. فلا تتبعوا الہوا، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. حرص و ہوا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. بس خواہشات کی پیروی مت کرو. ان تعدلوا کہ تم ظلم کرنے لگو. دیکھیں عدل کا معنی عدل یعدل عدلاً، یعنی عدل یعدل کا مصدر جب عدل آتا ہے تو اس کا معنی انصاف کرنا، اور عدل یعدل عدولاً کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. جیسے کہتے ہیں نا حکم عدولی، یعنی انصاف سے ہٹنا. کہتے ہیں اس نے حکم عدولی کی ہے. کیا مطلب؟ حکم اور انصاف سے ہٹ گیا ہے وہ. تو یہ عدول سے ہے، تعدل عدل سے نہیں ہے. فرماتے ہیں فلا تتبعوا الہوا، پس تم خواہشات کے پیچھے مت چلو. ان تعدلوا کہ تم ظلم کرنے لگو. وان تلووا اگر تم غلط بیانی کرو گے. لوا یلوی کا معنی لپیٹنا، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے، میں پہلے بھی اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں. یعنی لپیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھمانا، غلط بیانی کرنا. اگر تم غلط بیانی کرو گے، انصاف کی بات نہیں کرو گے، غلط باتیں کرو گے. او تعرضوا یا اعراض کرو گے. کیا مطلب؟ گواہی دینے سے اعراض کرو گے. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا تمہارے عمل سے باخبر ہے، اس کا گناہ ملے گا کل قیامت کے دن. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی ہے. ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالم بعیدا بہت دور کی گمراہی. دور سے مراد حق سے دور، بعیداً عن الحق. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفراً. ازدادوا اصل میں تھا ازتیادوا، ازتیاد اکتساب کی طرح. تو ازتیاد کو پڑھتے ہیں ازدیاد زیادہ ہونا. تو ازتیادوا اکتسبوا کی طرح تھا تو پڑھا جاتا ہے تیادو کو پڑھا جاتا ہے از دیادو پھر ازدادو، یعنی اس طرح سے یہ لفظ چینج ہوا ہے.
ثم ازدادوا، پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفرن، کفر کے اعتبار سے، یعنی ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا. لم یکون اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیغفر لہم، کہ ان کی مغفرت کر دے، ولا، اور نہ اللہ ایسا ہے، لیہدیہم، کہ ان کو رہنمائی کرے، سبیلاً، راستے کی، یعنی ان کو سیدھا راستہ بھی اللہ کبھی نہیں دکھائے گا. بشر المنافقین، خوشخبری دے دیں آپ منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ، اس بات کی کہ ہے ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب. الذین، یہ وہ منافقین ہیں، یتخذون الکافرین، کہ یہ ٹھہراتے ہیں کافروں کو، اولیاء، دوست، ولی کی جمع، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر. ایبتغون، کیا یہ لوگ، یبتغون، تلاش کرتے ہیں، وہ تھا نا ان تبتغوا باموالکم، ابتغاء، تلاش کرنا، کیا یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کافروں کے پاس، العزہ، عزت تلاش کرتے ہیں. فإن العزة للہ جمیعا، تو بے شک عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام عزت وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا مالک ہے. وقد نزل علیکم، اور تحقیق نازل کر چکا ہے وہ، علیکم، تم پر. قد جب لگتا ہے نا تو چکا ہے کا معنی، یہ جو آپ نے انگلش میں سنا ہوگا نا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، آئی ہیو ڈن، میں یہ کام کر چکا ہوں، تو قد عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد نزل جب ماضی پر داخل ہو، خوب سمجھ لیں. نزل ینزل تنزیلا، سبح یسبح تسبیحا کا معنی نزل، نازل کرنا. اور جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے. قد یضرب، کبھی کبھی وہ مارتا بھی ہے، تو یہ بھی ایک اس کا معنی آتا ہے، لیکن جب مضارع پر ہو. ماضی پر ہوگا تو پریزنٹ پرفیکٹ کے معنی میں ہوگا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جبکہ وہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں، ان، یہ بات کہ اذا سمعتم، ضربتم کی طرح، اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیات سنو. کیسے سنو؟ یکفروا بہا، کہ ان آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. جب تم اللہ کی آیات اس طور پہ سنو کہ ان آیتوں کا محفل میں انکار کیا جا رہا ہے. وَيُسْتَهْزَأُ، پیسو وائس، یستخرجو کی طرح، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، بہا، ان آیتوں کا. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو، معہم، ان لوگوں کے ساتھ. قعد یقعد، قعوداً، بیٹھنا. حتیٰ، جب تک کہ، یخوضوا، وہ گھس جائیں، خاض یخوض، خوضاً کا معنی گھس جانا یا مشغول ہو جانا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث، بات میں، غیر ہی، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں جب تک وہ مشغول نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ مت بیٹھو. انکم، بے شک تم، اذن، تنوین، یہ حذف، ایک جملہ حذف ہے اس کے عوض میں، جیسے پہلے بتا چکا ہوں. اذن، از کانا کذا، یعنی اذن کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہو. انکم اذن، بے شک تم، اذن، اگر ایسا ہو. ایسا ہو کا کیا مطلب؟ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اس موقع پر بھی، تو مثلہم، تم بھی انہی کی مثل ہوگے. اب ترجمہ دوبارہ سمجھیں. انکم، بے شک تم بھی ہوگے، اذن، اگر ایسا ہوا، مثلہم، ان کی طرح، یعنی یہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں اور تم وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا مطلب تم بھی انہی جیسے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین والکافرین، جمع کرنے والے ہیں منافقوں اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، سب کو اللہ جہنم میں جمع کریں گے. الذین، یہ وہ منافق ہیں، یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں. تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیتیں تھیں نا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جن عورتوں کے شوہر مر جائیں، یتربصن، وہ انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن. تربص انتظار کو، ٹوہ میں لگنے کو، تعاقب کو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے. یہ منافق وہ ہیں، الذین یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی غور میں لگے رہتے ہیں. کس انتظار میں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر ہو تمہیں اللہ کی طرف سے فتح، اللہ کی طرف سے کامیابی مل گئی، جنگ میں جیت گئے. قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا نہیں ہیں ہم لوگ معکم، تمہارے ساتھ، ہم بھی تو آپ لوگوں میں ہی ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا کوئی حصہ ہو جنگ میں، یعنی فتح ان کو ہو. قالوا، تو کافروں کے پاس آ کے کہتے ہیں،
الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یعنی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے تم پر غالب آنے والے تھے، اس کے باوجود تم جیتے ہو۔ کیوں جیتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے جنگ کا پلٹا جو ہے نا پلڑا پلٹ دیا ہم نے۔ ہم تو غالب تھے، ہماری تو تعداد زیادہ تھی، یا جو لڑنے والے ہمارے ساتھ مسلمان تھے ان کے جذبے بہت تھے، تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے ہم تم پر غالب تھے، پھر بھی ہمیں شکست ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ ہماری ہی کسی محنت کی وجہ سے ہوئی ہوگی، ورنہ مسلمان تھوڑی ایسی صورت میں شکست کھاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ استحوذ علیہم الشیطان، قرآن میں آتا ہے نا شیطان ان پر غالب آیا ہوا ہے، 28ویں پارے میں آتا ہے، تو استحواذ کا معنی ہوتا ہے غالب آنا۔ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ، منع یمنع روکنا، اور ہم نے تم کو روک لیا تھا من المؤمنین، مومنین سے، یعنی مومنین کے شر سے۔ قرآن میں محذوفات بہت ہوتے ہیں، تو ہم نے تمہیں روک لیا تھا مومنین کے شر سے، یعنی غلبے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا مومنین تم پہ فتح حاصل کر لیتے، لیکن جو نہیں ہوئی ہے فتح، تو سوچو ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو فتح میں رکاوٹ بنے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہیں بنایا کافروں کے لیے اللہ نے مومنین پر کوئی راستہ، ہرگز نہیں رکھے گا۔ لن یجعل، ہرگز ایسا نہیں کرے گا اللہ، کیسا نہیں کرے گا کہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی سبیل چھوڑے، راستہ چھوڑے، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن اللہ، دیکھیں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، ڈیبیٹ کر کے آپ حجت میں غالب آ جاتے ہیں غلط دلائل دے کے بھی، اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو منافقین دلائل دے رہے ہیں اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ نے یعنی ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ چھوڑ دے، فیوچر میں ایسا نہیں ہونے والا، یعنی کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں ملامت کرنے کا، دو اور دو کی طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا اللہ قیامت کے دن سے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اصل میں ترجمے کے دوران کچھ تفسیر اس لیے بتاتا ہوں تھوڑی بہت، کہ وہ ترجمہ ورنہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ، اور اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کیونکہ گھریلو مسائل چل رہے تھے، جہاد کی آیتیں بھی آئیں، منافقین کا تذکرہ بھی آیا، سب کی آپس میں کیا مناسبت تھی میں بتا چکا ہوں۔ تو چاہے گھریلو احکام ہو یا جہاد کا حکم ہو، ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد ایک صالح معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو صالح معاشرے میں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں یہ بات بہت دخل رکھتی ہے کہ آپ جب بھی زبان سے بات کریں تو انصاف کی بات کریں، حق بات کریں آپ، اور اقربا پروری کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں، اور گواہی دینے کی نوبت آئے تو آپ اللہ کے لیے صحیح گواہی دیں۔ تو یہ اس یعنی احکام سے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی بات ہمیشہ انصاف کی کیا کرو، ساتھ ہمیشہ انصاف کا دیا کرو۔ شہداء للہ، اس کا عطف ہے قوامین پر، یعنی ہو جاؤ قائم انصاف کے ساتھ، اور ہو جاؤ گواہ، یعنی بن جاؤ گواہ اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کے لیے جب گواہی دینے کی نوبت آئے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ عدالت میں یا خاندان میں ظالم کا ظلم ثابت کرنے کے لیے اس کو گواہ طلب کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے موقع پہ گواہ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں آ رہے، کسی کے معاملات میں ہم نہیں پڑھتے، تو یہ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا پھر۔ تو جس نے کوئی ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے، اگر عدالت اسے گواہی کے لیے بلاتی ہے، یا خاندان میں کوئی جرگہ ہو رہا ہے اور اسے بلایا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں گواہی دے، کیونکہ گواہی پر پیسے نہیں لیے جاتے، اس سے تو پھر ایک مظنہ تہمت ہے نا کہ یار پیسے لے کے گواہی دے رہا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہو، تو یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گواہی بھی دیا کرو اور انصاف کا ساتھ دیا کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں آپ کے اپنے مفاد پہ، یعنی آپ خود غلط ہوتے ہیں بعض دفعہ، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ یہ کتنی اہم ترین آیت ہے کہ انسان پر والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر
تم انصاف پر مبنی گواہی دے رہے ہو وہ تمہارے باپ اور ماں کے خلاف، دادا دادی نانا نانی ان کے خلاف بھی جا رہی ہوگی تو تمہیں وہ دینی پڑے گی۔ گھریلو مسائل میں اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ غلطی والدین کی ہوتی ہے اور انسان اس لیے والدین کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ بھئی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو، حالانکہ غلطی اس کے والدین کی۔ ہاں عزت احترام ان کا ملحوظ رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے والدین کے کہنے پر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور کہیں بھی جرگہ بیٹھتا ہے، کہیں بھی حکم بیٹھتا ہے، ثالث بیٹھتا ہے، لوگ آپ سے بات طلب کرتے ہیں تو اس میں صحیح بات آپ پر بتانا لازم ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ فرمایا اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریب ترین رشتہ دار، کیونکہ انسان اقربا پروری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکن غنیا او فقیرا، تم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اگر غنی یا فقیر ہو، ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اس بیس پر بھی انصاف کی بات نہیں کرتا کہ کسی غنی کا خیال کر لیتا ہے کہ مالدار لوگوں کی معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے کہ اگر میں نے انصاف کی بات کی تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، اور یعنی مروت کا شکار ہو جاتا ہے انسان، شرم کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار ایک عزت غنی، یہ اصل میں لیبل ہے کہ عزت دار آدمی سے، یعنی قرآن نے عزت دار آدمی کو غنی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اکثر عزت دولت مندوں کی عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے، جن کو لوگوں کی اور معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ غنی ہوتے ہیں۔ تو انسان ان کے خلاف گواہی دینے سے کیوں کتراتا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، آدمی کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بات خوب سمجھ لیں، اگر انسان اس بیس پہ گواہی نہ دے کہ میں نے اگر حق کی گواہی دی تو مجھ پہ ظلم کیا جائے گا، تو اس بیس پہ گواہی سے اجتناب یہ جائز ہے۔ ایسے موقع پہ ہی گواہی دینا یہ ثواب کی بات تو ہے، لیکن اگر کوئی گواہی نہیں دیتا تو گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ جیسے بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں نا، عدالت ان کو بلاتی ہے کہ ان قاتلوں کے خلاف گواہی دو، اب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اس دہشت گرد کے خلاف گواہی دی تو کل تو ہمیں مار کے پھینک دے گا یہ، تو ایسے موقع پہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی ہم گواہی کو اس لیے نہیں چھپا رہے تاکہ معاشرے میں ظلم ہو، بلکہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم نہ ہو جائے۔ تو یہاں پوری امت کا اجماع ہے کہ ایسے موقع پہ گواہی چھپا دینا یہ جائز ہے۔ اس میں گناہگار حکومت ہوگی کہ اس نے ایسا ماحول کیوں بنایا ہے کہ گواہوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی جان اور مال محفوظ نہیں، لیکن ایسے موقع پہ وہ ہمت کر کے گواہی دے دیتا ہے تو بہرحال ثواب بہت ملے گا۔ تو یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کے ڈر سے آپ گواہی چھپا لیں کہ غنی آپ کو بعد میں جان سے نہ مار دے یا نقصان نہ پہنچائے، تو وہ تو انسان پھر اپنے آپ کو پہلے دفاع کرتا ہے۔ یہاں غنی سے مراد ہے کسی کی وجاہت ہے، عزت ہے، اور آدمی شرم اور مروت کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار اتنے عزت دار آدمی کو میں کیسے ذلیل کروں، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ غنی ہے یا فقیر، فقیر پہ ترس کھا کے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا، یار یہ بیچارہ پہلے ہی اتنا کمزور ہے، غریب ہے، میں نے گواہی دی اس کے خلاف، اس کو تو سزا ہو جائے گی اور قسم پرسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی رعایت نہ کرو، تم ان پہ ترس کھا رہے ہو نا، مالدار کی عزت پہ اور فقیر کی فقر پہ، تو اللہ ان کا زیادہ حقدار ہے، اللہ یعنی تم اللہ سے گویا آگے بڑھ رہے ہو۔ جیسے ایک آدمی کہنا میرے اس بیٹے کو سزا دو، آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو میں کیسے دوں، تو باپ کیا کہے گا میرا بیٹا ہے، میں جب تجھے کہہ رہا ہوں تو میرے بیٹے سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو ان کی زیادہ پرواہ ہے، تم اللہ سے آگے نہ نکلو، تمہیں گواہی دینی ہے صحیح اور انصاف کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے اگلی آیت فلا تتبعوا الہوی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 چل رہا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر چل رہی تھی، یہاں تک ہو چکا تھا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اس کی تفسیر میں نے بیان کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو یا انصاف کی بات کر رہے ہو، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اس کی پرواہ مت کرو، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اللہ اس کے زیادہ قریب ہے، پھر بھی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اگر اس کے خلاف گواہی بنتی ہے تو تمہیں دینی پڑے گی۔ فلا تتبعوا الہوی، پس خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا کہ تم حکم عدولی شروع کر دو، یعنی ظلم شروع کر دو۔ تو یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے نا کہ آپ مالدار کی طرف آپ جا رہی ہے طبیعت اور آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ بیچارہ رسوا ہو جائے گا، تو یہ بھی انسان کا دل اس پہ آمادہ نہیں ہوتا، یا فقیر پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ہائے بیچارہ پہلے ہی فقیر ہے اور اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی۔
تو یہ بھی ایک اپنی خواہش ہی ہوتی ہے جس کی بیس پہ انسان عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا خواہشات کی پیروی مت کرو اور ظلم مت کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، اور اگر تم بات کو گھماؤ گے، غلط بیانی سے کام لو گے، یا حق سے اعراض کرو گے، یعنی حق کے اظہار سے اگر تم اعراض کرو گے، یعنی گواہی کو چھپاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. تو یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف، یہ انسان کو صحیح راستے پر چلنے پر مجبور رکھتا ہے. آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ایمان والے تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، تو کیا مطلب کہ اے ایمان والو ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ؟ تو دیکھیں ایک ہوتا ہے اجمالی ایمان، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے اور ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں نہ جائے، بلکہ وہ کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، جو کچھ آپ کہیں گے صحیح ہے، اور وہ مومنین کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجمالی ایمان، کہ اسلام کی ڈیٹیل اور تفصیل تو معلوم نہیں ہے لیکن وہ ایک اسلامی نظام دیکھ کر اور مسلمانوں کا کلچر اور ایٹیٹیوڈ وغیرہ دیکھ کر اور جو ایک ظاہری طور پر دیکھ کر اس کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے، اجمالی طور پر ایمان قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا بہت ہوا ہے کہ بھئی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور دلائل سے ثابت ہو گیا کسی شخص کے سامنے، اس کو پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے اسلام کی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور صحابہ کی فہرست میں، مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو گیا. تو ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو اجمالی طور پر ایمان لائے ہو تو تفصیلی ایمان لے کر آؤ، یعنی الگ الگ ان تمام چیزوں کا اعتراف کرو، پھر تمہارا ایمان اصل ایمان کہلائے گا جو کامل ایمان ہوگا. اس لیے فرمایا اے لوگو جو، یعنی ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے ایمان والو یعنی وہ لوگو جو اجمالی ایمان، اجمال کہتے ہیں کسی چیز کی تفصیل میں جائے بغیر سرسری طور پر اس کو قبول کر لینا. تو اے ایمان والو جو اجمالی طور پر ایمان لائے ہو، تفصیلی ایمان لے کر آؤ جس کی تفصیل یہ ہے. وہ کیا تفصیل ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وہ تو ہر مومن لاتا ہے. تو یہ بطور تمہید کے ذکر کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ان چیزوں پر بھی، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے. یعنی ان میں کچھ چیزوں پر تو تمہارا ایمان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چیزوں پر ایمان لے کر آؤ. کیوں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا انکار کرے گا، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا دن کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تحقیق گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں. تو یہ بیسک اسلام کی چیزیں ہیں، ان میں سے الگ الگ چیزوں پر تمہیں ایمان پراپر طریقے سے لانا پڑے گا، یعنی صرف اجمالی ایمان کافی نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. جیسے آج بھی کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے نا، ایمان اس کا اسلام تو معتبر ہوگا لیکن اسی وجہ سے علماء اس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھواتے ہیں. جیسے ایمان مجمل میں یہ پڑھوائے جاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس طرح کی الفاظ پڑھائے جاتے ہیں. اور ایمان مفصل میں باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے. تو ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ ایک ایک چیز پر تفصیل سے ایمان لے کر آئیں گے تو پھر آپ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قادیانی، یعنی گویا اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیزیں دین کے ضرورات میں داخل ہیں نا ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اب آگے قرآن میں تو فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جنات کا بھی ذکر ہے، تقدیر کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے. تو جب اس سے کہا جاتا ہے تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو
تو وہ اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ تم نے ایک طرف تو اقرار کیا میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن آگے تم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہو. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو آپ نہیں مانتے. تو ہم ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ بھائی جب وہ اسلام میں داخل ہوگا نا تو ہم ڈیٹیل سے اس کو ہم کہیں گے بھائی قرآن اور قرآن کے جتنے مضامین ہیں جن میں تمام پیغمبروں کا جو تذکرہ ہے وہ تمام پیغمبروں کی نبوت پر ایمان، تو یہ ڈیٹیل میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ کل بعد میں بات کو گھمانا نہ شروع کر دے وہ. اس کی مثال ہے بالکل قادیانیوں کی، کہ قادیانی کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم 5 وقت نماز کے بھی قائل ہیں، رمضان میں تراویح کے بھی قائل ہیں، رمضان کے روزوں کو بھی قائل ہیں. حتیٰ کہ قادیانی نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت میں جو مسلک دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو؟ تو یہ کیوں، یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ قادیانی جب قادیانیت قبول کرتا ہے تو الگ الگ اسلام کے عقیدوں کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا جس میں ختم نبوت کا بھی عقیدہ ہے. وہ یہ تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، میں اسلام لے آیا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں. تو ایسے موقع پہ اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ قرآن کی ہر بات کو میں مانتا ہوں جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہے. تو یہاں اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس زمانے میں تو اس کے انکار کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تو یہ قرآن اصل میں قرآن ہی کے مضامین کو الگ الگ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ تمام عقیدے جن کو قرآن اور سنت نے دو ٹوک اور واضح لفظوں میں بیان کر دیے، چاہے وہ حدیث متواتر سے ثابت ہوں چاہے وہ قرآن سے ثابت ہوں. اس میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اسی طرح حیات عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے. یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے، اس لیے یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو صرف اجمالی ایمان لے آنا یہ اس لیے کافی نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کے ساتھ تفصیلی ایمان نہیں لے کر آتے تو شیطان آپ کو بعد میں بہکا سکتے. دیکھیں مسلمان تو ہو جائے گا وہ، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آ کے یہ کہتا ہے، اس کو ان عقیدوں کا علم نہیں ہے، وہ کوئی ہندو آ کے کہتا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. تو ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہے گا، ایسے غیر مسلموں کو، کہ تم اسلام میں تو داخل ہو گئے ہو لیکن ان تمام چیزوں پر ایمان تمہیں لانا پڑے گا. کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو اور کہ میں ایمان لے آیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے ہم اس کو مسلمان مانیں گے، لیکن کل وہ کہتا ہے کہ جی میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا. تو ہم اس سے کہیں گے نا کہ یار تم نے تو جب اسلام قبول کیا ہے تو فرشتے اور ختم نبوت تو اس میں خود بخود داخل ہیں. تو شیطان اس کو ورغلا سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے، لفاظی کر سکتا ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس میں میرے ذہن میں فرشتے اور آخرت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ ہم اسے کہیں گے کہ بھائی جب تم اسلام قبول کرو گے نا تو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ قبول کرو گے تو وہ معتبر ہوگا. اسی وجہ سے جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو احتیاطاً یہ تمام اسلام کے ضروری عقیدے اس سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. اور یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ کوئی غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوگا تو کچھ تو عقیدے ایسے ہیں جو ہر غیر مسلم کی زبان سے ہم کہلوائیں گے. کوئی بھی جب غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی بولو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتی، فرشتوں پر، و کتبہ، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر اچھی اور بری دونوں قسم کی تقدیریں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی پر. یہ تمام غیر مسلموں سے یہ اقرار کروایا جاتا ہے. اور کچھ اقرار ایسے ہیں جو اسپیسیفک خاص قسم کے غیر مسلموں سے، مثلا جب قادیانی اسلام قبول کرے گا تو ان عقیدوں کے اقرار کے ساتھ اس سے یہ بھی کہلوایا جائے گا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا اور کذاب اور دجال سمجھتا ہوں، اور جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے میں اسے کافر سمجھتا ہوں. علماء کہتے ہیں جب کوئی قادیانی اسلام قبول کرے گا تو اس سے یہ بھی زبان سے کہلوایا جائے گا، اور یہ استدلال انہی آیتوں سے کیا ہے تاکہ وہ بعد میں بات کو گھما نہ سکے. کوئی ہندو جب مسلمان ہوگا تو ایمان مفصل والی دعا اس سے پڑھوائی جائے گی، لیکن ساتھ میں اس سے یہ بھی کہلوایا جائے گا کہ میں بتوں کی عبادت کو کفر سمجھتا ہوں، میں بتوں کی عبادت جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان سے میں بری و ذمہ ہوتا ہوں، میں گائے کو مقدس نہیں مانتا.
کوئی عیسائی اگر مسلمان ہوگا تو اس سے یہ ایمان مفصل پڑھوانے کے بعد یہ بھی اقرار کروایا جائے گا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ کا جزو ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا نا تو اس سے تفصیل میں ان عقیدوں کا اقرار کروایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کل کوئی یہ شیطان اس کو ورغلائے نہ، یا یہ کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر رہا ہوں۔ اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آج جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے گا تو اس سے ختم نبوت کا اقرار بھی کروایا جائے گا، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کامل نہیں ہوتا، بلکہ کامل کیا قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو ختم نبوت کا اقرار بھی اس سے کروایا جائے گا، کیونکہ قادیانی اس میں پھر دھوکہ دے سکتے ہیں، مغالطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جو اللہ فرشتوں کا، کتابوں کا اور آخرت کا اور رسولوں کا انکار کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ان تمام چیزوں کے اقرار کے بعد کیا ہوگا کہ پھر آپ یعنی کفر کا راستہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا، اور پھر آپ اللہ کو حقیقی معنوں میں فالو کریں گے، اور پھر اس کے تمام احکام کو فالو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جو احکام اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر دیتے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے اگینسٹ چلتے تھے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، جو منافقین تھے، کیونکہ دیکھیں منافق کی ابھی پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا نا کہ حق کے ساتھ قائم رہو، چاہے تمہارے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تم نے حق پر قائم رہنا ہے۔ تو جن میں منافقت ہوتی ہے وہ حق پر قائم نہیں رہتے، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ان مفاد پرستوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے وہاں وہ لڑکتے ہیں، تو ان کا تذکرہ اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، قرآن یا تو سب سے اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا سب سے برے لوگوں کا، یعنی جب اچھائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان اچھے لوگوں کا جو اچھائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جب برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ برے جو برائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے انصاف پسندی کا حکم دیا، اب ان انتہا پہ پہنچے ہوئے برے لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے مفاد میں حق کا راستہ چھوڑتے ہیں، اور حق بھی وہ جو 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اور اس میں وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ چند ٹکوں کی خاطر ظالم کا ساتھ دے دیں یہ بھی برا ہے، لیکن آپ چند ٹکوں کی خاطر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، خدا کے دین کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت ہی برا ہے نا۔ تو یہی کام منافقین کرتے تھے، اور پھر ایک دفعہ نہیں کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ منافقین کیا کرتے تھے نبی کے دور میں، ادھر اسلام قبول کیا کیونکہ یہاں فائدہ نظر آ رہا ہے، تھوڑے دنوں میں فائدہ نظر آیا کفر میں، وہاں لڑک گئے، یعنی دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر فائدہ نظر آیا اسلام میں تو دوبارہ ادھر کو آ گئے، پھر فائدہ نظر آیا کفر میں تو دوبارہ، یعنی ایک دفعہ نہیں، یہ عمل بار بار ہو رہا ہے، اور بالآخر اس جرم کی یہ سزا ان کو ملتی تھی کہ اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا تھا، اور پھر جب یہ کفر کی طرف جاتے اللہ ان کو واپس آنے کی توفیق نہیں دیتا، اور اسی کفر میں ان کی موت واقع ہو جاتی۔ تو آپ سوچیں کہ جو اپنے دین کو بیچ رہا ہو اپنے مفاد کی خاطر، وہ بھلا اپنے مفاد پہ جب زد پڑے گی تو انصاف پر کہاں قائم رہے گا، وہ سیدھی گواہی کہاں دے گا۔ تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے وہ، یعنی یہ کیونکہ نبی کے دور میں ایسے چند لوگوں نے کیا تھا اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ انہی کا قصور ہے کہ گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اب ان کو ہدایت، یہ چاہتے بھی ہیں تو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، یعنی یہ سزا کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اب ان میں گویا چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کو حکم دیا کہ اے نبی
بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری کا ذکر اس لیے کہ ایسے منافقین یہ سب کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور فائدے کی چیز خوشخبری کے طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ تم جو چاہتے ہو نا کہ ہمیں خوشخبریاں سنائی جائیں، تو وہ خوشخبری تمہیں مل رہی ہے، لیکن خوشخبری اس چیز کی نہیں جو تم چاہ رہے ہو، بلکہ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یعنی یہ انصاف پہ قائم نہیں رہتے۔ اللہ نے حکم دیا نا رکوع کے شروع میں، ایمان والو انصاف پر قائم رہو، تو اسلام بھی تو ایک انصاف کی بات ہے نا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، انصاف پر قائم نہیں رہتے، مفاد کافروں پہ نظر آتے ہیں تو ان کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس تم عزت کی تلاش میں جاتے ہو کہ ہمیں وہاں عزت ملے گی، کافروں کا غلبہ ہے۔ فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت تو صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ مالک ہے عزت کا، وہ جس کو چاہے عزت دے۔ تو تم عزت کی خاطر اگر کافر سے دوستی لگاتے ہو تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرو گے تو وہ عزت دے گا تمہیں، اور اس کو راضی نہیں کرو گے تو یہ عزت پائیدار نہیں ہے۔ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، اس کو ناراض کر کے اگر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا ہے۔ تو اس دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جس میں مومنین کے مفاد پہ زد پڑتی ہو، وہ دوستی مراد نہیں ہے کوئی آپ کا ہندو کولیگ ہے وہ آپ اس کے ساتھ اچھی گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی عیسائی ہے جو یا آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے، یا آپ کا کوئی کاروباری معاملہ ہے اس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، اس سے یہ والی دوستی مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ دوستی ہے جو منافقین لگایا کرتے تھے کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس میں کافروں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، ان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ یہ حرام اور یہ ناجائز ہے، اور یہ پہلے بھی ناجائز تھا یہ والی دوستی، اور یہ آج بھی ناجائز ہے۔ یعنی کون سی دوستی، اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وہ دوستی جس میں آپ مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دیں، وہ دوستی جس میں آپ حق پرستوں کے بجائے باطل لوگوں کا ساتھ دیں۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تو تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم تو پہلے یہ بات تمہیں بتا چکے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یعنی مکی آیت ہے یہ، سورہ انعام کی، مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدینہ کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے کتاب میں نازل کر چکے ہیں۔ وہ کیا نازل کیا سورہ انعام میں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو یہ حکم پہلے نازل ہو چکا ہے۔ تو اللہ منافقین کو بتا رہے ہیں کہ تم ظاہری طور پر جب اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو قرآن کی ان سری آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ انکار کا مطلب ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم جب کافروں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو وہ تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی محفلوں میں نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی محفلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے، اور تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اور تم وہاں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اسی کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ کسی کو گناہ میں دیکھ کر آپ کو اس گناہ پہ روکنے کی قدرت بھی ہو پھر بھی آپ نہ روکیں تو اس کی علامت ہے آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ نے پھر مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا اللہ ان منافقین اور کافر جن کے ساتھ یہ منافقین بیٹھتے ہیں نا اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سب کو اللہ اکٹھے کا مطلب ان دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جمع کرے گا۔ جمع کرنے کا مطلب دخول میں دونوں جمع ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے میں۔ یہ نہیں کہ درجات ایک جیسے، درجات تو ظاہر ہے قرآن میں آتا ہے کہ منافقین
نچلی جہنم میں ہوں گے، کافر اوپر کی جہنم میں ہوں گے، یعنی منافقین کو کافروں سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے، کبھی قول سے، عمل سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شرعی احکام کی، جیسے ناچ گانے کی محفلیں، ڈانس کی محفلیں، شراب کباب چل رہی ہے، اس میں مس گیدرنگ میں ایک بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، تو یہ زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی محفل میں بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ کسی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، یا آپ کسی اپنے ذاتی کام سے گئے ہیں، کسی کام یعنی کام آپ کا اس محفل میں شرکت نہیں ہے، کوئی اور کام سے گئے ہیں، جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں اور گانے لگا دیے یا اور کوئی بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آپ ظاہر ہے اس بےہودگی میں شرکت کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں گئے، آپ تو سفر کے لیے گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا آپ تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، یا آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی محفل میں بیٹھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کی محفلوں میں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں۔ تو البتہ کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں گناہ تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ اس پہ بات کریں یا دینی کوئی پیغام لوگوں کو دیں، تو وہ شرعاً پھر جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کی محفل میں گناہ میں شریک ہے لوگوں کے ساتھ، بلکہ بھئی یہ تو خیر کو پھیلانے کے لیے گیا ہے وہاں پہ، تو کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، ویسے ہی جا کے آپ وہاں بیٹھ گئے تو یہ حرام ہے۔ تو شادی بیاہ اور ولیمہ ان میں اگر گناہ کی محفل ہے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی، تو ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ رشتہ داری اتنی جوڑنا جائز ہے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ جب آپ کا رشتہ دار فی نفسی ہی تو یہ مسئلہ درست ہے کہ رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں توڑنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس رشتہ دار کی طرف ہوگی جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کیا ہے اور آپ کو شریک ہونے سے اس نے روک لیا۔ اس کی میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں اگر رشتہ دار کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر ناراض ہوگا تو اپنی حماقت سے ناراض ہوگا نا، اس کو بھی تو چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ ریلیٹو دیندار ہے، اگر میں مکس گیدرنگ کروں گا تو یہ نہیں آئے گا، یا میں گانے بجانے کروں گا تو یہ نہیں آئے گا، تو یہ اس پر لازم تھا کہ رشتہ داری جوڑے وہ، اور آپ کی خاطر وہ اپنی محفل کو گناہوں سے پاک کرے، یعنی قطع رحمی کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کی محفل میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہوئے تو ہماری اماں ناراض ہو جائیں گی، ہمارے ابا ناراض ہو جائیں گے، تو بھائی وہ ابا پر لازم تھا کہ اپنے بیٹے کو ناراضی سے بچانے کے لیے شریعت کے حکم کو فالو کرتے۔ تو اس کی مثال ہے جیسے نماز پڑھنا جو ہے لازم ہے، جماعت سے نماز پڑھنا۔ اب آپ کے ابا آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اور آپ کہو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے لیکن ابا کو ناراض کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، تو بھئی ابا کو ناراض کرنا یقیناً کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ابا کی طرف ہوگی کہ ابا ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے باپ اور بیٹے کے تعلقات خراب ہو، ابا کیوں جماعت کی نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی رشتہ داری جوڑنا بھی تو ضروری ہے، اگر ہم اس کے محفل میں نہیں گئے تو دوستی خراب ہو جائے گی، بہن بھائیوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ تو خوب سمجھ لیں کہ ایسے موقع پہ رشتہ خراب ہونے کا گناہ تو ہوگا مگر آپ کو نہیں ہوگا، اس کو ہوگا جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کر کے آپ کو اس مجلس میں آنے سے روک دیا، اس کو گناہ ہوگا، آپ پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، پھر ان منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی کہ اتنے مفاد پرست ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں۔ پہلے بتایا نا کہ مفاد پرستی میں حق کا ساتھ نہ چھوڑو، اسی کے واقعات چل رہے ہیں اسی کے ضمن میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے مفاد پرست ہوتے ہیں جو تمہارے انتظار میں لگے رہتے ہیں، یعنی تمہیں جنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پلڑا کدھر کو بھاری ہو رہا ہے، جو جیتے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ حق پرست کیا کرتے ہیں؟
وہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جیتے ہارے جب ہمارے ساتھی لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے, ہار جیت تو اللہ کے مقدر میں ہے, جیت گئے تو ٹھیک ہے, نہیں جیتے تو جو ان کو نقصان ہوگا وہی ہمیں بھی نقصان ہوگا. یہ بڑی اہم آیت ہے, اور یعنی آپ کے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں نا آپ کو لوگوں کو پرکھنے کا بہترین موقع دیتی ہے یہ آیت, کہ لوگوں کو آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کون مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. وہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا کہ وَإِذَا يُحَاسُ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً اُدْعَىٰ لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَىٰ جُنْدُبُ, کہ جب حلوے پکائے جاتے ہیں تو جندب کو بلایا جاتا ہے, اور جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں, لوگوں کو پتہ ہے مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دوں گا. تو حلوے میں تو آپ شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کے, لیکن وہی حلوہ جس شخص نے آپ کو حلوہ کھلایا تھا آج اس کی لڑائی ہے کسی سے, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس میں آپ اس کا ساتھ نہ دیں, تو یہ بڑی منافقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقی یتربصون بکم, انتظار میں لگے رہتے ہیں اگر تمہیں فتح مل جائے. قالوا الم نکم معکم, تو آ کے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, دیکھو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے, ہم بھی مسلم ہیں, تو ماشاءاللہ ہماری بھی واہ واہ ہونی چاہیے. اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم, کیا ہمارا تم پہ غلبہ نہیں ہو گیا تھا. یعنی اگرچہ ہم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے تو ہم تو غالب تھے تمہارے اوپر, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں فتح ہوتی, یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ مل کے ہمیں تم پہ فتح ہوتی, لیکن نہیں ہوئی. تو سمجھ لو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہونی چاہیے تھی, تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی یہ فتح, اور ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے. وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا ہم نے مومنین تم کو مومنین سے نہیں روک لیا, یعنی مومنین کے شر سے تو ہم نے بچایا. یعنی اتنے نالائق ہیں کہ دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ سوال کر رہے ہیں. سوال کب کیا جاتا ہے, جب ایک بات طے شدہ ہوتی ہے. جیسے آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے موقع پر تم کہاں تھے, تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں نا میں وہیں تھا, یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن آپ جھوٹ اتنی ڈرائی سے بولو کہ بھائی وہاں نہیں تھا تو اور کہاں تھا میں, یعنی یہ تو بات تو طے شدہ ہے, میں تو جنگ میں ہوتا ہی ساتھ ہوں. تو منافقین جھوٹ بولتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مومنین کے شر سے تمہیں روک لیا ہے, بلکہ کہہ رہے ہمارے علاوہ اور کون ہے بھائی روکنے والا, کیا ہم نہیں تھے. تو یہ بھی ایک جھوٹے آدمی کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ بولتا ہے کہ سامنے والا اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے یقین کرنے لگتا ہے. تو یہ بھی جو پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں نا, وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے رہو گے, لیکن فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ ہے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان, سب بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور یاد رکھو اللہ کافروں کے لیے ہرگز مومنین پر طنز کا, تانے کا, مومنین کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ چھوڑے گا ہی نہیں. یہ ایک یوں سمجھیں کہ محاورہ ہے, عربی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے کہ میرے لیے تمہارے خلاف کوئی راستہ نہیں ہے. کیا مطلب, تمہیں نقصان پہنچانے کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کافروں کے لیے کوئی راستہ چھوڑ دے مسلمانوں تک, مسلمانوں کو طنز کرنے کا, نقصان پہنچانے کا, دلائل میں غالب آنے کا. یعنی فیوچر میں ایک دن آنے والا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اللہ بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر. یہ سارے ہیلے بہانے جو منافقین کر رہے ہیں یہ سارے کلعدم ہونے والے ہیں. یہ تو اس رکوع کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے, اور اس کا اب میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. یعنی رکوع نمبر 20 اور 17. تو اس رکوع کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور اللہ کے لیے گواہی دیا کرو. گواہی کا مطلب حق کا اظہار. تو بعض دفعہ حق کا اظہار کرنا پڑتا ہے. آپ کے چپ بیٹھنے سے کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے, خاندانی سطح پہ ہو, ملکی سطح پہ ہو, کہیں بھی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے خلاف کسی نے بیان داغا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے بددیانتی کی ہے, غلط بیانی سے کام لیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹھوس ثبوت ہے اس مظلوم کے حق پر ہونے کے, تو آپ اس کو ظاہر کر دیں لوگوں کے سامنے. چپ نہیں بیٹھنا چاہیے ایسے موقع پہ. ہاں
آپ کو حق بیان کرنے میں اگر یہ خطرہ ہے کہ الٹا میرے اوپر ہی ظلم ہوگا تو پھر مجبوری ہے، پھر ظلم سے بچنے کے لیے آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ہی حکم دیا۔ یہ گھریلو معاملات میں آج کل بہت ہوتا ہے، لوگ خاندان ہی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے غلطی پر کون ہے۔ تو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں، قومی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے، ملک کی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے، سیاسی سطح پہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی غلط بات کو غلط کہنے کے لیے کسی قیمت پہ آمادہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور مخالف پارٹی کی صحیح باتوں کو بھی غلط کہنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ بہت ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم میں بھی خوبی ہے تو شریعت ہمیں اس کے بارے میں بھی حکم دیتی ہے کہ توڑ موڑ کر اس کو خامی کے طور پہ پیش نہ کرو، جو ہے وہ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض غیر مسلموں کی بھی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوبی کا اعتراف کیا، یہ ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن تم نے حق پر قائم رہنا ہے۔ تو ایک تو ہمیں نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، لا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی مت کرو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق سے انسان ہمیشہ خواہشات کی غلامی میں ہوتا ہے، کوئی دنیا کا یا یعنی عزت چاہتا ہے یا پیسہ چاہتا ہے، یہ ہے خواہش۔ ان دونوں کی وجہ سے انسان حق کا راستہ چھوڑتا ہے، کبھی اس کو پتہ ہوتا ہے میں حق بولوں گا تو عزت جائے گی یا کبھی پیسہ جائے گا، تو ان دونوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسی کو خواہشات کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان مفصل کا بھی ذکر کیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کے ضروری عقیدوں کا انکار کرے گا، یعنی اس عقیدے کا جو قرآن و سنت میں بالکل متواتر طور پر جو چیز ثابت ہوگی، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ حدیثیں اپنے ظاہر پر نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ ان تمام لوازمات کے ساتھ جو لوازمات قرآن و سنت نے بیان کیے۔ آج کل بڑے پروفیسر ٹائپ کے لوگ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جو سب کو کہتے ہیں بس سارے ہی مسلمان ہیں، اور بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم تو سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، توحید کا کوئی انکار کر دے، کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر مشکل کشا عالم الغیب بشریت کا انکار کر دے، تو پھر بھی مومن کہاں سے ہو گیا وہ؟ تو اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا کہ ساری دنیا ہی اس میں آ گئی ہے، اور اتنا تنگ نظر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا دائرہ آپ نے گھسیٹ لیا کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں ہی نہیں جا رہا۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس آیت میں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی گناہ انسان بار بار کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں ہدایت کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اللہ نے کفر کے گناہ کا ذکر کیا کہ جو ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو کے، پھر ایمان لا کے پھر کافر ہو گئے، تو ذکر تو کفر کا کیا ہے، لیکن مراد ہر گناہ ہے کہ جب بھی آپ ایک گناہ بار بار کرتے ہو تو توبہ سے تو گناہ یقیناً معاف ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، لیکن گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ختم ہوتی ہے اس سے۔ اکثر ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ بار بار جب گناہ کرتے ہیں پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ گناہ کے اندر مست ہو جاتے ہیں اور بالآخر اسی گناہ میں موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب اور اس برے خاتمے سے بچائے۔ لیکن اس آیت سے بہرحال پتہ چلتا ہے کہ بار بار توبہ توڑنے سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ ہاں بار بار گناہ ہو جائے حکم تو پھر بھی توبہ کا دیا جائے گا، لیکن بار بار گناہ کا نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے توبہ کی شراب سے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ تو ایک دن میرے پاس آئے، میں نے کہا بھائی دوبارہ توبہ کرو، تو مجھے کہنے لگے یار اب بار بار توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ سے میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا، پھر پی لیتا ہوں۔ تو میں نے کسی بڑے عالم کو یہ بات بتائی کہ یہ کہہ رہے بار بار توبہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بولو بار بار توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ جب بار بار توبہ توڑتے ہیں نا اس کا نقصان ہوتا ہے، توبہ کرنے کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی شیطان آپ کو پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ بار بار توبہ کر رہا ہوں، کیا فائدہ ایسی توبہ کا؟ نہ توبہ کرتے ہوئے تو بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے، ہاں بار بار توبہ توڑتے ہوئے انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل پہ مہر لگتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منافق کی جو سزا ہے اسلام میں وہ کافر سے بھی زیادہ ہے۔
تو منافقت اتنی بری چیز ہے. تو آج ہمارے یہاں بہت زیادہ منافقت ہے, سامنے کچھ ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہیں, تو یہ سب چل رہا ہے ہمارے یہاں. تو یہ منافقت کی صفت ہی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. انسان کردار میں ایک نمبر ہونا چاہیے. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تسلی کی بات بھی ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ گناہ کی محفل میں شرکت بھی جائز نہیں ہے. اگر ہم وہاں اس گناہ کو روک نہیں سکتے تو اٹھ کے ہم اس مجلس سے چلے جائیں. یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ حق اور باطل کو واضح کر دے گا. لہذا جو باطل پرست لوگ ہیں نا, ان کے طعنے, ان کی تشنیع جیسے آج کرتے ہیں دینداروں پر, کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے, ہر چیز میں عیب تلاش کرتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, ایک وقت آنے والا ہے کہ کافر کو مومن پر طنز کرنے کا کوئی راستہ اللہ چھوڑے گا ہی نہیں. تو حق پرستوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ بھئی یہ دنیا کی ٹینشنیں ہیں, ایک وقت آنے والا ہے کہ حق اتنا واضح ہو جائے گا کہ فتح بالآخر آپ ہی کی ہوگی. تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 اور پانچویں پارے کا رکوع نمبر 16 آپ کے سامنے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.